اللہ پاک جو ہے ہم سے ناراض ہے، ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم میرے چینل میں سب بہن بھائیوں کو ہے خوش آمدید۔ چینل میرے کو لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور پڑھ لینا ہے درود شریف۔ آج کس کس بہن بھائی نے درود شریف نہیں پڑھا تو مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد۔ جب تک بہن بھائیوں ہم خود کا محاسبہ نہیں کریں گے، خود کے اندر نہیں دیکھیں گے، اپنا حساب نہیں کریں گے، تب تک اللہ پاک جو ہے نا کس طرح ہماری دعائیں قبول کرے گا، کس طرح جو ہے نا اللہ پاک ہم پہ رحمت کرے گا، کس طرح اللہ پاک کی ہمارے اوپر بلیسنگز ہوں گی۔ یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب ہم کوشش کریں گے۔ دیکھو جی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو راستے بتا دیے ہیں، بتلایا دو رستوں کے بارے میں۔ ایک راستہ سیدھا ہے اور ایک راستہ جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس میں زندگی میں عیش عراش، برائیاں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہن بھائیو، ہمارے سامنے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھ لیں، اللہ پاک نے کیا فرما دیا ہے، جو سیدھا راستہ ہے اس کے بارے میں کیا فرما دیا ہے، جو الٹا راستہ ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرما دیا ہے۔ اگر ایز اے مسلم، ایز اے اپنے پورے ہوش و واش میں یہ سب کچھ اپنے جیتے جی ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں کر سکتے، تو پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ جو راستہ برا اختیار کرے گا تو صاف ظاہر گڈھے میں جائے گا، گہرائی میں جائے گا۔ سیدھا راستہ بے شک مشکل ہے، جو بندہ اللہ پاک کے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو پھر ہمت بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، اللہ پاک پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے۔ تو بہن بھائی، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ درود شریف کبھی نہیں چھوڑنا، جو میں پڑھتا رہتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ دیکھو بہن بھائیو، ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اسی میں اللہ پاک نے وہ راستے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اگر ہم کو ترجمہ آتا ہو، بدقسمتی سے ہم کو نماز، اللہ کرے کہ نماز پوری آتی ہو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز بھی پوری نہیں آتی، ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ پلیز مہربانی کر کے جب بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، قرآن مجید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کا ترجمہ آنا چاہیے، پھر اس کی وہ کیفیت بنے گی، پھر وہ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بھی اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف یعنی کہ آنا شروع ہو جاتی، نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اس کا طریقہ واحد یہی ہے، اللہ کی طرف جو متوجہ ہونا ہے تو کم از کم جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ تو پتہ ہو بھائیوں، پھر ہی بندے اللہ پاک کی رحمت اس بندے کے اوپر برستی ہے، پھر ہی اللہ پاک اس بندے کو سکون دیتا ہے۔ جب ایک آدمی کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، ایسے ہی کر رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، تو خیال اس کا کہیں ہے، موبائل کو لگا ہوا ہے، باتیں کہیں اور کر رہا ہے۔ اس طرح کی عبادت بھائی اللہ پاک کو نہیں چاہیے، ہماری نہیں چاہیے۔ اللہ پاک کی طرف وہ اللہ ہے۔ سب سے پہلے چیز ہم یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہے کیا چیز، اللہ پاک ہے کون؟ بھائی اللہ وہ ہے، اس کا بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے، پوری کائنات کا مالک، وہ کوئی یہاں پہ کسی بڑے شہر کا مالک نہیں، کوئی یعنی کہ ایک دو ملک کا مالک نہیں، پوری کائنات کا مالک، زمین میں، آسمان میں، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب اس کے سامنے ہم کھڑے ہونے سے پہلے نیت کریں، ہمارا وضو سے ہی وہ ادب، وہ طریقہ شروع ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وضو شرط ہے، اگر ہمارا وضو ہی پورا نہیں ہوگا تو ہم جائے نماز کے اوپر اللہ کے پاک کے سامنے کس طرح سے بات کریں گے، کس طرح سے اپنی توبہ طیب کریں گے، یا اللہ سے کس طرح سے مانگیں گے؟ بھائی سب سے پہلے یہ طریقہ تو ہم کو آنا چاہیے نا، پھر اللہ پاک کی اس بندے پہ رحمت بھی اترتی ہے، برکت بھی اترتی ہے، اللہ پاک کو اس کو اپنا دوست بھی بناتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بہن بھائیو، یہ چیز اللہ پاک کو بہت جو ہے نا پسند ہے، بندہ جب نیت کرتا ہے، کیونکہ ہماری جو اندر سے نیت ہوتی ہے نا وہ اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارا باہر سے دکھاوا ہوتا ہے نا وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم کو دنیا کو نہیں دکھانا، ہم کو اللہ کو دکھانا ہے۔ ہم نے اپنی نیت ایسی رکھنی ہے، اپنے خیالات، جو ہمارے خیالات ہیں وہ بندہ تو نہیں کوئی دیکھ سکتا، اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کو اپنے خیالات کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، کیونکہ آنکھ کی، جب ہم بندہ کوئی آنکھ سے دیکھتا ہے اس سے برائی کی طرف جاتا ہے، یا پھر اس کے جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ بعد میں خیالات آ کے بعد میں حقیقت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی نظر کی حفاظت کی اللہ کے آگے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے خیالات کو صاف رکھنا چاہیے۔ جب باوضو ہو کے بندہ درود شریف پڑھے گا یا استغفار کرے گا تو اللہ پاک پھر اس کی توبہ بھی قبول کرے گا، اس کی دعائیں بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں
قبول کرتا ہوں جو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، وہ کیا بات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا بہن بھائیوں۔ اگر ہم اللہ کے آگے ادب سے جھک کر تہجد کے ٹائم اب گڑ گڑا کر مانگیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ تو پوری کائنات پہ رازق ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات جو ہے نا اس کے اسی کے حساب سے چلتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پوری کائنات کی زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے اس کی خبر ہو اور تم جو مانگ رہے ہو اس کی خبر نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا بہن بھائیوں۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ کے یہ کلمات دہرائے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بہن بھائیوں ایسی بھی حالت جب آ جائے نا، اللہ پاک اس نے حضرت یونس علیہ السلام نے اس ٹائم بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی تھی، تو بعد میں پھر اللہ پاک نے ان کو یعنی کہ معجزے دکھلائے، ان کو زندہ مچھلی نے اگل دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمارے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینک دیا، ان کے باپ سے جا کر بولا کہ ان کا بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے، جھوٹا موٹا لہو لگا کر کپڑوں کے ساتھ لے گئے۔ تو جب اس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، تو اسی طرح اللہ پاک جب ان کی مدد کرنے پہ آیا تو کوئی اجنبی پانی بھرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے جب ڈول نیچے پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسی میں سے اس میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے مدد کی، کیسے کیسے اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر انہی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اللہ پاک نے بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو کہاں سے اللہ پاک نے اٹھایا اور کہاں سے تک پہنچا دیا۔ اللہ کے پیارے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ ہم چاہے ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ ہم کو سوچنا چاہیے ہم اسی اللہ کے بندے ہیں، اسی اللہ نے ہم کو بنایا ہے جس نے ان کو بنایا تھا، پورے 1,24,000 پیغمبر کو بنایا، تو اللہ پاک نے ہم کو بھی تو بنایا۔ اللہ پاک تو وہی ہے، بس ہم کو تھوڑا طریقہ آنا چاہیے، نیت ایک اخلاص ہونا چاہیے نیت کے ساتھ کہ اللہ بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایک ضد کر کے بیٹھ جاؤ بچوں کی طرح، جیسے ماں کے سامنے بچہ ضد کر لیتا ہے نا، اس طرح ضد کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، مانگتے رہو مانگتے رہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک جو ہے نا ہماری یا تمہاری دعائیں رد کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ پاک کے سب نام جا کر پڑھ لیں، سب میں اللہ پاک کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کسی میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ سخت ہے، اللہ یا غصے والا ہے، اللہ جو ہے نا انصاف نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک کی قرآن مجید میں لفظ بائی لفظ اللہ کی رحمت اتری ہے، رحمت۔ بس ہم کو سمجھنے میں جو ہے نا ہمارے عقل کے خانے وہ بند ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم ٹمپریری پڑھتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اللہ کو ہمارے احسانوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی عبادت کے لیے چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، اس کو ضرورت نہیں۔ اگر ہم یہی قرآن مجید تھوڑا پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اسی طرح نماز ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو کیوں نہیں بھائی؟ اللہ پاک جو بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اسی حساب سے اس کو نوازتا بھی ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو؟ اسی طرح جیسے نماز ہے، الحمدللہ رب العالمین، جب یہاں سے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آئے گا نماز پڑھتے ٹائم، متوجہ کس طرح بندہ ہوگا اپنے اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف پھر وہ متوجہ نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اس کو پتہ تو ہو کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں کلمات، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہاں کا پالنے والا جو اکیلا رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے، یعنی کہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم دین، ایاک نعبد، قیامت کے دن کا مالک، یعنی جزا سزا کے دن کا مالک، جس دن قیامت ہوگی اس دن اللہ پاک جو نا سب بندوں کا پائی پائی کا حساب کرے گا۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کا پھر مطلب ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری بات کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب بہن بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گی، ذہن میں ہوں گی، تو کیا ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ کی رحمت ڈائریکٹ اس بندے پہ نہیں اترے گی؟ کیوں نہیں اترے گی؟ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین المستقیم، یعنی کہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ کہ اس رستے پہ جس پر تو غصے ہوتا رہا، غضب ڈھاتا رہا، یعنی کہ جس پر تیرا عذاب اترتا رہا، نہ کہ اس رستے پہ چلا، ولدالین آمین۔ یہاں تک جیسے سمجھ آ گئی آمین، جب یہ آمین یہاں اپنے نماز کے دوران کہہ دیا تو کیا اللہ پاک اس کے اوپر نہیں قبول نہیں کریں گے؟ یہاں تک آپ خود اندازہ لگائیں، یہ نماز ہی نہیں دعا بھی ہے۔ اسی طرح پھر آگے جو بندہ کوئی بھی صورت پڑھتا ہے، جیسے قل واللہ احد، اللہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح بہن بھائیو، جو نماز پڑھیں، جو سورت پڑھیں، جو قرآن پاک کی آیت پڑھیں، کم پڑھیں، کم از کم نچوڑ کے ساتھ پڑھیں کہ آخر اللہ نے اس میں میسج کیا دیا ہے، اللہ بات کیا کر رہا ہے ہمارے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو پھر کیا کریں؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تب ہی پتہ چلے گا جب ہم اس کا ترجمہ ہم کو آتا ہوگا۔ جب ہم کو ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا
ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا، ہم نے قرآن مجید میں کیا پڑھا، یا اللہ سے ہم نے کیا بات کی، یا پھر اللہ نے ہم سے کیا بات کی۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ تھوڑا پڑھیں، اللہ کے ساتھ تھوڑا مخلص ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک قدم قدم پہ ایسا نوازتا ہے، ایسا نوازے گا آپ خود حیران رہ جاؤ گے بہن بھائیوں۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو لگی اچھی لگے میرے چینل کو لائک سبسکرائب مار دینا ہے، اینڈ میں پڑھ لینا پھر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔